اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے کچھ جگہوں کے اوپر انویٹیشن تھی، لیکن میں کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ مسائل کی وجہ سے وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا، لیکن میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس چیز کے اوپر لائیو آؤں گا، تو اسی سلسلے میں یہ لائیو سیشن کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سن کے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو بیسیکلی میں جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ تھا افکار اقبال، کہ علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو، علامہ اقبال کا نظریہ، علامہ اقبال کے خیالات کیا تھے، اسپیشلی ینگ جنریشن کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شعر پڑھا ہے کہ علامہ اقبال اپنی نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ باقی شاعری کو تو چھوڑیں، اگر ہم اس کی ڈیٹیلز اور اس کی وضاحت بیان کرنے لگیں تو سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ کئی بکس لکھنے کا مترادف ہوگا، اور اس چیز کے اوپر کئی بکس لکھی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے شارٹلی بات کریں گے کہ علامہ اقبال کا جو پوائنٹ آف ویو، علامہ اقبال کا جو نظریہ، علامہ اقبال کا جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ وہ نوجوان نسل کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کہ تیرا جو ٹھکانہ ہے وہ بادشاہ وقت کا محل نہیں ہے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ انہوں نے نوجوان نسل کو، نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس طرح شاہین ایک ایسا آزاد پرندہ ہے جو کہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا، کسی دوسرے کا کیا وہ شکار نہیں کھاتا، ہمیشہ وہ اس جگہ پہ گھونسلہ بناتا ہے جہاں پہ کوئی دوسرا پرندہ گھونسلہ نہیں بناتا، پہاڑ کی آخری چوٹی کے اوپر، سب سے اونچے درخت کے اوپر، سب سے اونچی ٹہنی کے اوپر یہ رات کو بیٹھتا ہے، اور اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ بھی سب سے اونچے درخت کے اوپر ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی جو اڑان ہوتی ہے وہ زمین سے زمین تک نہیں ہوتی بلکہ وہ زمین سے آسمان اور فضاؤں میں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی جو اڑان ہے وہ اڑان اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ زمین سے شروع ہو کے زمین پہ ہی ختم ہو جائے، تم لوگوں کے جو ارادے ہیں یہ اتنے مستحکم، اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ یہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دینے کی اہلیت اور ہمت رکھتے ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے آپ کے سامنے نوجوان نسل ہے، میں خود بھی ینگ جنریشن میں آتا ہوں، آپ کے سامنے نوجوان نسل ہے کہ ہماری نوجوان نسل کوئی ٹک ٹاک کے اوپر، کوئی فیس بک کے اوپر، کوئی یاد کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، لیکن ایکچوئل جو ان کا جو مقصد ہے، جو نظریہ ہے، اس نظریے کے اوپر تو یہ لوگ چل ہی نہیں رہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ نوجوان اس صورت میں مستحکم اور مضبوط ہو سکتا ہے وہ اخلاقی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ اخلاقی طور پر اس کا مضبوط کردار کا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسا غلط کام نہ کر رہا ہو، کسی ایسے کام میں انوالو نہ ہو جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہوں۔ مطلب کہ اخلاقی طور پر، اخلاقیات کی جہاں تک بات ہے، وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کے خاندان کی، اس کے علاقے کی، اس کے ملک کی بدنامی ہو۔ پھر معاشی طور پہ مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اس نوجوان کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا ہنر سکھایا گیا ہو، اس کو پتا ہو کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی چیز، بنیادی ضرورت ہے وہ ہے سورس آف انکم، ذریعہ آمدن۔ ذریعہ آمدن کیسے جنریٹ ہوگا، یہ اب نوجوان نسل کے اپنے سوچنے کا کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے ڈگریاں تھامے نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ جس سے بھی پوچھو بھائی کام کیوں نہیں کرتے، وہ یہی بتاتا ہے کہ جی کام نہیں ہے۔ کیا علامہ اقبال نے جو اپنی شاعری کے اوپر جو پیغام، جو میسج دیا وہ یہ میسج تھا؟ وہ یہ میسج ہرگز نہیں تھا۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ نوجوان اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ایسے الجھ جائیں کہ یہ قوم کو لیڈ بھی نہ کر سکیں۔ علامہ اقبال کا تو جو ایک کانسیپٹ تھا، ان کا ایک خواب تھا، ایک نظریہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ بعد میں اس خواب کو عملی جامہ پہنایا
قائد اعظم محمد علی جناح نے. خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے کہ جو خواب دیکھا تھا وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کی صورت میں ہمیں دی. اس کی تعمیر و ترقی ہم نے کرنی ہے. تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان متحد ہوگا، مستحکم ہوگا. مستحکم اور متحد کیسے ہوگا؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ میں جیسے پہلے 2 پوائنٹس بتا دیے ہیں کہ اخلاقی طور پر اور نظریاتی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر وہ مضبوط ہوگا. اخلاقی طور پر مضبوط کا میں نے ڈیفائن کر دیا. نظریاتی طور پر نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام سے اس کا محبت ہونا، اس کا پیار ہونا بہت ضروری ہے. اور علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو اور مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے وہ چاہتے ہی یہی ہیں، وہ نوجوان نسل کو، وہ قوم کو بنانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوددار قوم بنے. ان کی شاعری میں بار بار یہ چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں ان کا ایک میں شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ان کے یہ شعر کہنے کا مقصد یا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یا مطلب کیا یہ ہے کہ نوجوان نسل کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کر رہی ہو، پوری نسل، پوری قوم کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کر رہی ہو، اپنے سورس، اپنے ضروریات زندگی خود جنریٹ کر رہے ہو. پاکستان الحمدللہ ایک زرعی ملک ہے، معدنی لحاظ سے مالا مال ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، اور میرے خیال میں کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا. یہاں سیل سمندر بھی لگتا ہے، چھوٹی نہری نظام بھی ہے، یہاں دریاؤں کا سلسلہ بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں. مطلب ہر لحاظ سے یہ ایک آئیڈیل لوکیشن ہے، یہ جنت نظیر جگہ ہے. اگر کہ تعمیر و ترقی کے لیے، بہتری کے لیے ہم نے خود کوشش کرنی ہے. باہر سے کسی نے نہیں آ کے ہمیں بتانا کہ بھائی آپ لوگوں نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے، آپ لوگوں نے اس کی ترقی کے لیے کام کردار ادا کرنا ہے. نوجوان نسل کو چاہیے. اسپیشلی میں نوجوان نسل کو بار بار مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود یوتھ سے تعلق رکھتا ہوں، میں خود نوجوان ہوں، تو میں نوجوان نسل کو اس لیے کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو بندہ اس لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے، وہ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اور میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایڈوائز کروں. لیکن نوجوان نسل کے لیے میں یہ چیز سمجھتا ہوں، بھائی خدا کے لیے نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط، اتنا مستحکم کریں کہ آپ کو پاکستان سے وحدانیہ محبت سے کوئی جذبہ، کوئی طاقت توڑ نہ سکے. آپ کے اسلام سے جو محبت ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہ کر سکے. یہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں میں یہ چیزیں کس طرح آئیں گی؟ دیکھیں کام کوئی بھی ہو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. محنت کیا کرنی ہے؟ محنت یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے سورس آف انکم خود جنریٹ کرنا ہے. میں بار بار سورس آف انکم کا نام اس لیے لیتا ہوں، بات اس لیے کرتا ہوں کہ انسان معاشی طور پر جب تک مستحکم نہیں ہوگا اس ٹائم تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی بھی بندے کے پاس اگر 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو جو مرضی فلسفے بیان کر دیں، جو مرضی نظریات اس کو بتا دیں، جو مرضی خیالات اس کو بتا دیں، جب تک اس بندے کی بھوک نہیں مٹے گی اس وقت تک آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح موجودہ وقت ایسا ہے کہ دنیا کووڈ کے بعد بڑے بری طرح کی کنڈیشنز میں سے گزر رہی ہے. ریسنٹلی گوگل نے، ٹویٹر نے، فیس بک نے ہزاروں کے حساب سے ملازمین کو نکال دیا ہے. نوکری کوئی بھی ہوگی وہ آپ اپنے باس کی ڈسپوزل پہ ہوں گے. باس جب چاہے آپ کو رکھ لے، جب چاہے آپ کو نکال دے. اپنی دنیا آپ پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے کاروبار خود شروع کریں. کھیتی باڑی، زمین آپ کے پاس موجود ہے. کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زمینیں ان کے الحمدللہ موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ زمینوں کے اوپر کھیتی باڑی کرنے کے بجائے ٹکے ٹکے کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ ہم نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی، ہمیں کرنی نہیں آتی. بھائی نہیں کی، سیکھا جاتا ہے. آپ اپنے بڑوں سے سیکھیں، اپنے والدین سے سیکھیں، اپنے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان سے سیکھیں. دنیا اس ٹائم پہ دیکھیں کہ بغیر پانی کے کیا سے کیا اگا رہی ہے، کیا سے کیا بنا رہی ہے. ہم لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی وہی پرانے زمانے کی گھسے پٹا زرعی نظام ہے، وہی پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے، وہی ساری چیزیں ہیں. اندر کمرے میں بیٹھے ہوں تو 2G نہیں آتا، چھت پہ جائیں تو وہاں سگنل آتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور پنگا شروع ہو جاتا ہے. سردیوں میں گیس نہیں ہوتی، گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی. یہ حالات ہیں، یہ حالات ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ زیادہ تر ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنا اور دوسروں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. آپ لوگ ٹائم ضائع نہ کریں. علامہ اقبال نے جو ہمیں یہ ملک ایک سوچ، ایک نظریے کی بنیاد پہ دیا تھا، وہ اس مقصد کے لیے نہیں دیا تھا، اس پرپز کے لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں.
ان شارٹ میں اپنی نوجوان نسل سے کہنا یہ چاہتا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ نظریہ پاکستان کو پڑھیں، نظریہ اسلام کو پڑھیں، آپ علامہ اقبال کو پڑھیں، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بیسک آئیڈیالوجیز ہیں آپ ان کو پڑھیں، ان کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے پاکستان بنایا کیوں گیا تھا، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کے اوپر چلیں۔ اس مقصد سے ہٹیں گے ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے آنے والی قومیں ہٹیں گی، اور ان کے ہٹنے سے ہمیں بہت بڑے نقصانات ہوں گے۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ خدا را علامہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے، قائد اعظم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فالو کریں۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، تو میں علامہ اقبال کے آخری چند اشعار سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ تفصیل سے بات کی جائے، لیکن یہ ٹائم بہت شارٹ ہے، تو اس لیے علامہ اقبال کا یہ ایک فارسی کا کلام ہے جو آپ لوگوں کے سامنے جس کے چند اشعار رکھتا ہوں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی ای حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ یہ شعر آج سے تقریباً 12 سال پہلے ہمارے بہت ہی اچھے، بہت ہی ہر دل عزیز ٹیچر سر سید مبارک حسین شاہ صاحب نے ہمیں سنایا تھا، اور میں نے اسی ٹائم پہ یہ یاد کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سر جی کو بہت لمبی زندگی دے اور خوش رکھے۔ یہاں پہ کیونکہ شعر آیا ہے، اور یہ شعر جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے مجھ سر کا نام سامنے ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی انہوں نے شعر ایک دن پڑھا تھا، اس کی تشریح بیان کی تھی، بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ اب بھی میرے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں تو کہ میں اس کو ڈیفائن کر سکوں۔ میں اقبال کو اگر آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے سننا ہے، تو آپ جو کامرہ کے لوگ ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ سر جی سے کسی ٹائم بھی کانٹیکٹ کریں، ان سے بیٹھک رکھیں، آپ کو علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی یہ پتہ چلے گا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔